نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج زمانہ گواہ کے ایک مختلف طرح کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس پروگرام میں سوالات نہیں ہیں، نہ جوابات ہیں، بلکہ گفتگو ہے. اور میرے ساتھ شریک گفتگو جو ہیں وہ ہمارے بہت پیارے دوست، ممتاز تجزیہ کار اور محقق جناب توصیف احمد خان صاحب ہیں. تھینک یو سر. توصیف صاحب، زمانہ گواہ میں آپ پہلے بھی آتے رہے ہیں اور سوالات اور جوابات ہوتے ہیں، لیکن ہم ذرا تھوڑا ڈسکشن کریں گے جو حالات ابھی ہو رہے ہیں نا. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مومنوں میں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے ایک جو گروہ ہے وہ بغاوت کرے دوسرے پر یا حد سے گزرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم سب مل کر اس کے خلاف لڑو جو بغاوت کر رہا ہے، جو روگردانی کر رہا ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر جو ہے وہ قائم ہو جائے. تو یہ حکم جو ہے قرآن مجید کا، اگر آج ہم افغانستان اور پاکستان کا جو معاملہ دیکھتے ہیں، برادر مسلمان ملک، پہلے دو برادر مسلمان ملک لڑے تھے 1990 میں، ایران اور عراق. جی بالکل. اور اس کے بعد مسلمانوں کی تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہوا مڈل ایسٹ کے اندر، بڑی بڑی رجیمز گرائی گئیں. عراق نے جو سلانٹ ڈرلنگ کی تھی اور کویت کے کچھ وہ کیے، اور جبکہ عراق کو امریکی جو وہاں پر خاتون تھی موجود، اس نے کہا تھا گرین سگنل. تو یہ تو اگلے کو عقل چاہیے تھی نا، اگلے کو بھی عقل چاہیے تھی، لیکن وہی نا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ. وہ معاملہ جو ہوا، اس کے بعد خون خرابے کی ایک وسیع لمبی داستان ہے، اور جو کہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچی کہ جناب پورا مڈل ایسٹ جو ہے، جو کہ وہ لوگ جو اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کا ذکر پسند نہیں کرتے تھے، اتنے عرب وہ تھے جسے کہیں باغیرت اپنے تئیں، وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے ہیں. اور حالت یہاں پہنچی ہے کہ اب اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا، اپنے عوام کے ہاتھوں کچھ مجبور ہیں، اور جسے ہم کہیں نا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ سب کے سب سرنڈر کرنے پہ در پہ ہیں. خیر، وہ ایک کہانی ہے. 9/11 ہوا. آج افغانستان کو امریکہ سے آزاد ہوئے، یا امریکی افواج کو گئے 4 سال کے لگ بھگ معاملہ ہے. امریکہ وہاں پہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے گیا. جب وہ گیا تھا اس وقت بھی ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا کہ کس کے لیے چھوڑ کے گیا ہے، آپس کی خانہ جنگی کے لیے یا کس کے لیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جب امریکہ وہاں پہ تھا تب بھی ان کی خواہش یہ تھی کہ ایک تو ہماری دہشت گردی کی جو جنگ ہے نا، وہ پاکستان اس کو اپنی جنگ مان لے، اور پاکستان نے مان لیا اور بھگتا. پاکستان کی سرزمین سے 54,000 کے قریب حملے ہوئے، فضائی حملے ہوئے، پاکستان کی سرزمین استعمال کی گئی افغانوں کے اوپر. یہ اور بات ہے کہ طالبان کو پناہ بھی پاکستان میں ملی، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت کی بات، کلاسک گیم. میں اس ہسٹری کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آج جہاں پہ کھڑے تھے اس کے لیے ضروری ہے اس کو بیان کروں. پاکستان نے اپنے فوجی بوٹ افغانستان کی سرزمین پر نہیں رکھے، صفا انکار کیا، بالکل، اور بالکل ٹھیک کیا. لیکن امریکہ کی دبی ہوئی خواہش یہ تھی کہ پاکستان ہماری فوجیوں کی جگہ یہ جو ہے نا دوسرے فوجی لڑے مرے یہاں پہ آ کے، ہمارے فوجی نہ مرے. سر یہ عجیب معاملہ ہوا کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر کچھ دہشت گردی کے حملے بھی بڑھ گئے، اور ٹوٹل بلیم جو ہے نا وہ چلا گیا طالبان کے اوپر، اور کہ وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ نہیں روک پا رہے، اس لیے کہ ٹی ٹی پی کے وہاں پہ لوگ ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب امریکہ گیا تھا تو جیل کھول دی گئی تھی. بالکل جی. ٹی ٹی پی کے لوگ اس وقت جیل میں تھے، ان کو وی وی آئی پی طریقے سے چھوڑا گیا تھا. اب دیکھیں نا، ایک امریکہ نے وہاں اسلحہ چھوڑا، نمبر 1. نمبر 2، ان لوگوں کو چھوڑ دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر تم کسی اس طریقے سے نکلے ہو تو تم اب انہی قیدیوں کو طالبان کے حوالے کرو. یہ میرا کوسچن مارک تھا کہ یہ جو ہوا کہ اسلحہ وہاں چھوڑنا اور ان کو آزاد کر دینا، گویا فری فار. اس کے بعد پھر یہ حملے ہونا. دیکھیں، ہم بالکل کلین سلیٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اور کوئی ممالک اس میں انوالو نہیں ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت لوگ وہ اس میں مطلب، اور پاکستان میں مختلف جو ہیں وہ کام کرتے رہے، لیکن ٹوٹل بلیم گیا طالبان کے اوپر.
پھر اس کے خلاف ایک ہوا بنائی گئی, سارا بلیم ان پہ ڈال دیا طالبان پہ کہ آپ کیوں نہیں روکتے. بھائی آپ کے پاکستان کے اندر بھی تو طالبان کے سپورٹرز موجود ہیں, آپ نے ان کو کتنوں کو صاف کر لیا. یہاں پہ اگر کلینزنگ ہو جائے گی پاکستان کے اندر تو ان طالبان جو ٹی ٹی پی وہاں بیٹھے ہیں ان کو تو کوئی موقع نہیں ملے. یہاں پہ ان کے زر خرید غلام بیٹھے ہوئے جو ان کے کہنے کے اوپر یا ان کی فنڈنگ کے اوپر یا وٹ ایور جو آتے ہیں یہاں پہ آگے کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو اس میں دھکیلا گیا ہے کہ یہ کانفلکٹ کے اندر آئیں, یہ خطہ پھر جو ہے افغانستان کے اندر کوئی بھی اسٹیبل حکومت قائم نہ ہو سکے, اور پھر یہ ہے کہ چل طالبان کے نام سے جو حکومت ہے وہ بھی ختم ہو, اور جو بھی تھوڑا بہت دین کے حوالے سے وہ یا اس کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے تو میں آپ کو صحیح بتاؤں ایک پورا ایک پلان اور پلاٹ نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, دین کا نافذ ہونا کسی بھی صورت میں یہ تو کسی کو باطل طاقتوں کو کہیں پہ بھی قبول نہیں ہے. جہاں پر ایسی امید ہوگی وہ باطل طاقتیں وہاں پر کوئی نہ کوئی کیوس کریٹ کریں گی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سر جی آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ سمپل 1+1=2 کی گیم ہے؟ نہیں, یہ تو بالکل نہیں ہے. دس از پارٹ آف گریٹ گیم. ان فیکٹ یس, یہ یوریشیا گریٹ گیم کا حصہ ہے, سینٹرل رول ہے, سینٹرل پیس ہے. لیکن اس میں ہم اپنے ملک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. میں جو اختلاف یہ کرنا چاہوں گا, ہمیں کھینچا جا رہا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس لڑائی کو لڑیے گا. اب ہم جیسے جا کہ رہے ہمیں ہیں کھینچ کے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ڈالا گیا. بالکل. اچھا, اس وقت ایک نیریٹو بکتا تھا اور بکا بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم امریکہ کی جنگ میں گئے, ٹھیک بات. دوسرا ایک اور نیریٹو بھی بکا جس پر کم لوگوں نے توجہ دی یا لکھا. اس وقت ایک ڈکٹیٹر موجود تھا, جی, تو اگر ڈکٹیٹر قبضہ کر رہا ہے تو دوسرے قبضہ کرنے والوں کو بھی وہی ہے کہ بھی یہ قانون تو پھر سب کے لیے ہے. اچھا, وہ بدنامی جو ہمارے حصے میں آئی اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستان نے کوئی ایسا طالبان کے ساتھ اس خاص بریف پیریڈ کے دوران, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہاں سے جو ہے وہ فلائٹس بھی گئیں, وہ سارٹیز جس کو کہتے ہیں, اور وہاں پر اٹیک بھی ہوتے رہے, یہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تو ان کا بگرام ایئر بیس بن گیا. میں اس کے بعد کی بات تو یہ ہے کہ لیکن وہ ہماری ہی نیٹو کی سپلائی جاتی تھی. ہم ایران بھی ہو سکتے تھے کہ ہم کہتے کہ ہم غیر جانبدار ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جو میں نے ڈکٹیٹر کی بات کی, ہر ڈکٹیٹر کو کہیں سے باہر سے کوئی نہ کوئی بیکنگ چاہیے ہوتی ہے اپنے ملک میں اقتدار میں رہنے کے لیے. اس وقت کے ڈکٹیٹر کو کون سی تھی بیکنگ؟ کون سے ڈکٹیٹر کو؟ پرویز مشرف کو تو امریکہ کی تھی نا, بش کی تھی نا, بش وہی نا کہ اس نے اقتدار میں رہنا جا کے مل رہے ہیں جی, وہ سارا کچھ. تو انہیں یہ جنگ چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ ایوب ہو چاہے ضیاء ہو, کچھ بھی آپ دیکھ لیں ڈکٹیٹرز کو, کیونکہ پولیٹیکل فورس موجود نہیں ہوتی. اچھا, اس میں جو معاملہ ہے نا یہ جو طالبان والا, پاکستان نے کیا برا کیا ہے طالبان کے ساتھ؟ میرا پوائنٹ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی, انہوں نے بھی کی ہیں, ٹھیک ہے. ہم اپنی پبلک میں گڈ اور بیڈ طالبان کہتے رہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یہ بیڈ طالبان ہیں. دیکھیے یہ 4 سال میں یہ دہشت گردی نہیں آئی, اس سے پہلے بھی اسی دہشت گردی کو ہم نے فیس کیا. لال مسجد کے بعد یہ ملک اس میں تیزی آئی سر, خون میں نہایا ہے, نہایا ہے, باقاعدہ نہایا. اچھا, اس کے بعد وہ جو لال مسجد کا جو ذمہ دار ہے وہ شخص چلا گیا. اس کے بعد ہم نے دوحہ معاہدے میں فیسیلیٹیٹ کیا, ٹھیک ہے. ہم نے طالبان کو, آپ ذرا غور کیجئے نا, میں اپنا پاکستان کا مقدمہ بھی سامنے رکھ دوں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ریگ ٹیگ فورس ہے, یعنی گوریلا فورس ہے. کیسے ممکن ہوا کہ وہی گوریلا فورس اچانک سے اکٹھی ہوتی ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر پورے افغانستان پر چھا جاتی ہے؟ کچھ تو ہمارا بھی رول ہوگا نا, کچھ تو ہم نے بھی انفارم کیا ہوگا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں, اور کوئی گولی چلائے بغیر امریکہ وہاں سے چلا گیا. اب یہ ہماری اچھائی نہیں گنی جانی چاہیے. دوسری بات, یہ جو آپ نے جیلوں سے رہا کروانے والی بات جو کی ان دہشت گردوں کی, ان کو طالبان نے رہا کیا ہے سر. یہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ملا فقیر محمد کی فوٹیج دیکھ لیں کہ اس کو کون رہا کر رہا ہے. جب امریکنز چلے گئے اس کے بعد ہوا یہ,
یہ غلطیاں کون, اچھا اس میں جو ان کے مخالف ہیں وہ جیلیں ٹوٹی بھی, جیلیں کھولی بھی گئیں, اسلحہ کس کے لیے چھوڑ کے گئے؟ میں یہ بتا رہا ہوں نا جی, یہ تو امریکنز بتائیں نا یا طالبان بتائیں, یہ کس کے استعمال میں ہے؟ 7.7 ارب ڈالر کا اسلحہ. اگر پورا جو اسلحے کا ذخیرہ ہے ہم نے پورے کا پورا افغانستان طالبان کے حوالے کرنے کے لیے بھرپور مدد کی ہے, تو اس اسلحے کی حفاظت کی ذمہ داری امریکہ کے بعد کس کے اوپر آتی ہے؟ ٹھیک ہے, طالبان ان کا ایسٹ بنتا ہے. ہمیں ان کے ایسٹ بننے پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ٹھیک ہے ان کے پاس آ گیا, وہ کہتے ہیں ہم بھول آئے ہیں, چلے بھولے ہی صحیح, 7.7 ارب ڈالر کا ایک فرینڈلی حکومت کے پاس یہ اسلحہ آ گیا تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے تھی. لیکن سر پرابلم اس کے بعد شروع ہوتا ہے, وہ پرابلم ہے ٹی ٹی پی کا, وہ پرابلم ہے گل بہادر گروپ کا. انہیں ذاتی شکایت ہوں گی ان کی. ہم نے بار بار, یہ اب کی بات نہیں ہے, آپ نے جو آیت کا ترجمہ بھی کیا, کیا ہم نے انگیجمنٹس نہیں کی؟ ہمارا مطالبہ کیا ہے ان سے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ادھر سے تشکیلات ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کو سیف ہیونز ملی ہوئی ہیں, یہ کس طرح ملی ہوئی ہیں؟ اس کی وضاحت تو کیجئے. ان کی قابل تصدیق جو ہے وہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو کیجئے, آپ خود سے کر لیں. اس کا جو وہ دلیل دے رہے ہیں کہ جی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی تو یہ داعش کے ساتھ مل جائیں گے اور ہمارے لیے مہلک ثابت ہوں گے, یہ خدشہ ہم اس کو سراسر جھوٹ نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. میں آگے بیان کر دیتا ہوں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ داعش کے ساتھ مل جائیں گے اور ہم انہیں کنٹرول اس طرح نہیں کر سکتے, یا یہ ہمارے خلاف بغاوت کر لیں گے. اب جب وہ داعش کے خلاف لڑنے جاتے ہیں تو پورے زور سے لڑنے جاتے ہیں, لیکن ان کو نہیں روکتے. پہلا پوائنٹ. دوسری بات یہ کہ جناب آپ کے اس لاڑلے پن کے لیے کہ جی یہ ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے یا یہ ایک اور ہو جائے گا, اس کی وجہ سے ہم اپنے بچے کیوں شہید کروائیں؟ یہ پرابلم آپ کا, اس کا حل آپ نے نکالنا ہے. اس کی یہ تو کاسٹ نہیں ہے کیونکہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ داعش کے ساتھ مل جائیں گے تو پاکستان پر اٹیک آتا رہے یا تاجکستان پر آتا رہے. سر یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں رہا. ٹھیک ہوگی بات. یہاں پہ دیکھیے اس پہ صرف ایک اور جو چیز میں عرض کروں گا, دیکھیے بارڈر ہمارا ہے, ہماری فرنٹیئر کور ہے, ہمارے جو بھی ریاستی ادارے ہیں وہ اس بارڈر کا تحفظ کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہترین سرویلنس کا نظام ہے, ہمارے پاس ڈرونز ہیں, سارا کچھ ہے. ان رستوں سے ان کا آنا مشکل ترین بنایا جا سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو معاملات چلے ہیں, جو پچھلے کچھ عرصے میں جو ریاستی جبر سامنے آیا ہے, اب وہ لوگ جو اس ریاستی جبر کا شکار ہیں وہ تو ایسے لوگوں کو جو اس ریاست کے اداروں کے خلاف کام کریں گے ان کو تو ویلکم بھی کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. انٹرنلی کام کیوں نہیں ہوا ان لوگوں کے ساتھ؟ ان کی اشکشوئی کی جاتی, نمبر 1. اور نمبر 2, جن کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ اس ٹی ٹی پی کے مدد کرنے والے ہیں, ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کیوں نہیں ہوا کہ یہاں سے تو ان کے چاہنے والے ختم کیے جائیں جو کہ باقاعدہ ملوث ہیں اور جن کے دل خراب ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے, ان کی اشکشوئی کی جائے, ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ کیا جائے کہ آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. یہ کام بھی تو نہیں ہوا, ہم نے سیدھا الزام ان پہ لگایا آپ کریں. ہم نے کیا اپنا وہ والا کام کیا؟ میں بیان کر رہا ہوں. ایک تو ہماری ایک نیچر ہے نی جرک ری ایکشن کی. اب ہم اننرو ہوئے ہیں نا اپنی لاشیں اٹھا کے. ہم نے جو کوئی کام بالکل ہمارے سر پر آ پڑتا ہے ہم تب شروع کرتے ہیں. یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کیا ان کے یہاں پر سمپتھائزر موجود نہیں ہے؟ جب وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں انہیں کوئی پناہ گاہ فراہم کرتا ہے, کوئی کھانا دیتا ہے, کوئی رہائش دیتا ہے, ایسے تو نہیں ہے. لیکن ایک بات تو یہ میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ صفائی پہلے اپنے گھر کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, پنجابی میں کیا کہتے ہیں, اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں. ٹھیک ہو گیا. اس میں پہلے یہ معاملہ وہ کہاں گیا, وہ نیکٹا کہاں گیا, وہ آپریشن کیا اس کا نام تھا, وہ میں نام رد الفساد, نہیں وہ رد الفساد تو جی وہ رد الفساد نہیں تھا, وہ انفیکٹ اسی سے تو کام دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہوا. آپ نے اس میں سے بھی چوائس کرنا شروع کر دیا کہ اس کو آنے دو, جو چلا گیا ہے جو بھاگنے پر مجبور ہے ان کو واپسی ٹھکانے ملے. اس وقت نرمی کی گئی نا. آپ کو اگر ہارڈ اسٹیٹ بننے کا تصور دینا ہے
تو یہ تو نہیں ہے کہ پرسنالٹی چینج ہو جائے تو چیزیں چینج ہو جائیں. انہی کمزوریوں نے ہمیں دوبارہ وہیں پر لا کھڑا کیا ہے. اب ایک تو یہ ہماری اپنی ذاتی خامی ہے. دوسری جو خامی ہے نا سر, وہ ذمہ داری کوئی کچھ کہہ لے وہ طالبان پر ہے, جو حکومت ہے. ان کی ذمہ داری سے کوئی انکار نہیں. سن لیجئے نا, میری ڈیٹیل سن لیجئے. یہ جو گوریلا وارفیئر ہے, جس کو آپ دہشت گردی اس حوالے سے کہہ لیں, لیکن ہے تو گوریلا وارفیئر. اس میں جب وہ شخص چل پڑتا ہے نا, اسپیشلی یہ خودکش بمبار ہو گئے یا وہ جو تشکیلات آ رہی ہیں, یہ جب چل پڑے ہیں اور اس ٹرین میں سے گزر رہے ہیں تو یہ 2600 کلومیٹر بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور سنگلاخ پہاڑی علاقہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس سے واقف ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سوئی بھوسے میں پھینک دی اور پھر آپ نے سوئی تلاش کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ سر ہیومنلی پاسبل ہے نہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ پاسبل ہے نہیں. اس میں آپ تبھی کامیاب ہوں گے جب آپ دشمن کی کمین گاہ کی انٹیلیجنس رکھتے ہیں, اور وہ کہاں پر بیٹھتے ہیں, کہاں ٹرینڈ ہوتے ہیں, کہاں ان کی پناہ گاہ ہے, اس کو اگر جب آپ ہٹ کرتے ہیں. پاکستان میں یا افغانستان میں سنیے گا, ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں, ہر جگہ. دشمن کی کمین گاہ جو پاکستان میں ہے, جو پاکستان میں بھی ہے اور جو باہر سے, میرا پوائنٹ بالکل اور ہے, لوگ باہر سے سر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو آئی وٹنس کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہیں تو کوئی پاکستان کا بھی مطالبہ مانے نا. پاکستان جو پوائنٹ اب اٹھا رہا ہے کہ ڈپٹی گورنر کا بیٹا پنو کینٹ پر اٹیک میں اس کی لاش پاکستان واپس کرتا ہے, جو کہ اس کا قندھار کا ڈپٹی گورنر کا بیٹا. اس طرح کئی عہدیداروں کے بیٹے, ایک شخص کی فرانس میں, ابھی یہ ثبوت پیش کیے گئے ہیں, میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتاتا چلوں, یہ بھی مذاکرات میں, کہ وہ جو افغان لڑکا یہاں پر مارا گیا اس کا باپ فرانس میں رہتا ہے, فرانس میں بھی نماز جنازہ اس کی ادا کی گئی. یہ پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ آپ ان کو بجائے روکنے کے, ہم نہیں کہتے کہ بھی آپ ہمارے حوالے کریں, لیکن ان کو ٹرائی تو کریں, بجائے اس کے وہ افغان جو تشکیل ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے اس کو تو روکیں. اچھا, کیا افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے اسی 2600 کلومیٹر کی سرحد کی پاسداری کرے؟ سر یہ مزید خطرناک ہو جاتا ہے آصف صاحب, یہ بات مزید خطرناک ہو جاتی ہے. یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے پوائنٹ سے شروع کیا. اگر 2600 کلومیٹر کی جو معاملہ ہے, ہماری سرحد ہم سے نہیں پوری طرح لک آفٹر ہو سکتی, تو وہ جو ایک اس قابل نہیں ہے, ایک بالکل ریگ ٹیگ سی گورنمنٹ بھی ہے, وہ کیسے کر سکتی ہے؟ پھر اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ اس اسلحے کا مس یوز ہو رہا ہے, اس میں دوسری طاقتیں اپنی حصہ ڈال رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں انڈیا ڈال رہا ہے, میں کہتا ہوں انڈیا اور اسرائیل ڈال رہے ہیں. پاکستان کو بلیڈ کرنا مقصود ہے, لیکن جناب وہ ہوا میں نہیں ڈال رہے, وہ میرے یا افغانستان, میرے افغان بھائیوں کو ہی استعمال کر رہے ہیں, یا میرے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. وہ انسان استعمال ہو رہے ہیں نا کسی بھی نعرے کی بنیاد پر. تو یہ ہوش اور عقل تو دونوں ممالک کو چاہیے نا. تو یہ ہوش اور عقل کے لیے وہ جو آپ نے, میں آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم نے تو مذاکرات سے انکار نہیں کیا, افغان گورنمنٹ کے لوگ بھی وہاں گئے, وہ وہاں پھر اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچتے؟ وہ کیوں یہ بات کہہ کر اٹھ جائیں کہ وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے؟ اچھا فرض کریں ایک شرپسند گروہ ہے, وہ قابو میں نہیں ہے, تو یہ بھی تو ایک تجویز ہو سکتی ہے نا کہ آئیں دونوں مل کر, آپ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں. ٹھیک ہے, وہ غیور لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ملک میں نہ آئیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کر لیں. کہ بھی اگر تو اس سے جو تاثر پیدا ہو رہا ہے جو کہ بڑا ہی نیگیٹو ہے, جس کی وجہ سے مجھے اس حکومت کے گرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے, وہ یہ کہ تاثر جو دنیا میں, وہ بالکل میڈیا اس میں کام کرتا ہے کہ یہ کنائیونس میں ہے, یہ ان کو اپنا ایک ہتھیار کے طور پر پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو جب کوآپریشن نہیں ہوگا تو پھر یہ چیزیں درمیان میں آئیں گی اور پھر نقصان ہو جائے گا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان مذاکرات میں اس بات پہ ہوتا ہے کہ دونوں ایگری کرتے کہ جی ہم مل کے اپنے اپنے علاقے میں, ہاں جی, ان چیزوں کو, آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم حل کرتے ہیں, ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو آپ حل کریں, اس کو ان رائٹنگ لے آتے. ان رائٹنگ دیکھیے, ہمارے پاس خبر کا سورس ہے پاکستانی میڈیا,
ٹھیک ہے. افغان میڈیا ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے. میں سارا دیکھتا ہوں جی. افغان میڈیا کس طرح جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے اس پورے مذاکرات کے عمل کو؟ افغان میڈیا میں وہ جو ٹولو نیوز ہے اور وہ ڈفرینٹ جو بھی ان کے ہیں، وہ جو ٹو کر رہے ہیں وہ بالکل اور طرف نکل گئے. میں آپ کو ان مذاکرات کی بھی کہانی بتا دوں. اس میں وہ سیاسی ایشوز کی طرف آتے رہے. مثلا کہ جی آپ ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو ہمارا جو ڈیلیگیشن کے جو سربراہی اس وقت جو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری سب سے پہلے آپ پر آتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. ہمیں نظر آنا چاہیے. سر یہ تو آپ نے بات کر دی نا کہ یہ مشکل ہے، لیکن چلیں تو صحیح نا اس سمت کی طرف کہ ہم نے امن کرنا ہے. امن جو ہے افغانستان اور افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے نہ صرف ہمارے لیے ضروری، ان کے لیے از بس ضروری ہے. گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ادروائز وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. وہ نئی گورنمنٹ ہے ان کے. وہ پاکستان کے اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے مرہون منت ہیں. بالکل بالکل. کہ جب سے امریکہ آیا تھا 9/11 کے بعد، تو پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے کہ زخم کھا کے بھی ان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ گھومنے پھرنے دیا. اب یہ تو احسان مانے نا، یہ احسان تو مان. اب وہاں پر جو طالبان میں مختلف فیکشنز ہیں، وہ کچھ نیشنلزم کا شکار ہو گئی ہیں، کچھ سین وائسز ہیں. وہ کہتے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ رہیں گے تو سسٹین کر سکیں گے، بے وقوف نہ بنے، تجارتی گزرگاہیں ادھر سے ہیں. وہ سین وائسز بھی موجود ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے. اور یہ جو مذاکرات کا یہ جو ڈول ڈالا گیا تھا نا قطر میں، اور ترکی ہمارا برادر ملک ہے، اس کو ویسٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. آج بھی میں کہتا ہوں پھر سے انگیجمنٹ کیجئے. آپ کا یہ دونوں ممالک کا مستقبل جو ہے یہ ایسے نہ سمجھیں، پاکستان بھی ایسے نہ سمجھے کہ ہم وہ وہاں اٹیک کر لیں گے. وہ جیسے ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، سوری یہ ہیوبرسٹک اپروچ ہے، ان نرو اپروچ ہے، بڑک بازی ہے. یہ ایک تو گوریلا فورس کے خلاف جنگوں کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرمپ کو بلا رہے ہیں جو کہ پہلے ہی کہہ رہا ہے میں سیز فائر کروانا چاہتا ہوں، میں بگرام ایئر بیس چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو تو میننگ ہی کچھ اور جاتا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے تو موقع کون دے رہا ہے؟ یہ فائن دیکھیں، موقع تو ہماری تاریخ ہے موقع دینے کی، ہماری تاریخ انفارچونیٹ تاریخ ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں دیکھ. میں نے پھر کہا نا، اوروں سادگی اپنوں کی دیکھ، اور بلکہ حماقت اپنوں کی دیکھ. حماقت میں پہلے بھی یہی اوروں کی عیاری. اور تھوڑا سا ذرا ہم اوروں کی عیاری کو بھی دیکھ لیں نا. اسلحہ چھوڑ کے جانا، اور میرے خیال میں تو کہ انہوں نے جاتے ہوئے سارے قیدیوں کو، جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے، قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا. طالبان کو حکومت ملنے سے پہلے انہوں نے جیلیں ٹوٹ گئی تھی. اس کے بعد پھر بگرام بیس کا تقاضا، اور پھر جب طالبان نے انکار کیا کہ ہم نہیں دیں گے بگرام بیس، اگر آپ سیکوینس میں جوڑیں نا، اس کے بعد پھر یہ آتا ہے جناب کہ اب ہمارے آپس کے جو لڑائی کروا دی گئی، اور ٹھیک ٹھاک اچھی بڑی لڑائی کروائی گئی. کسی طرح وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، وہ جو بلیوں کی لڑائی میں اور بندر جو ہے وہ سارا فائدہ لے گیا. آصف صاحب وہ بالکل لے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ بگرام ایئر بیس کے دعوے پر اس نے بلکہ اپنا کام خراب کیا، وہ بڑک مار کے. یہ سلسلہ تب سے شروع نہیں ہوا، ہم ڈے 1 سے لگے ہوئے ہیں. اس دفعہ کوئی بتائے تو صحیح پاکستان کیا زیادتی کر رہا ہے. پاکستان کے اگر بچے شہید ہوں گے، ویسے پاکستان کے جو ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں نا، ان کی زبان بہت زیادتی کر رہی ہے. یہ وہی خواجہ آصف نہیں ہے جو وہ کہتے تھے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا وہ بھی ہیوبرسٹک اپروچ تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بدامنی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. خود طالبان نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں وہ موقف کیا لے رہے ہیں کہ ہم انہیں اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے. تو میرا تو سیدھا اگر آپ کے دل صاف ہیں، برادر اسلامی ممالک بیچ میں آ گئے ہیں، تو آپ کہیں آئے مل بیٹھ کر کام کرتے ہیں. چلے اعلان ہی نہ کریں، سیکریٹلی کر لیں. لیکن اگر آپ وہاں پر ڈیورنٹ لائن بیچیں گے اپنے میڈیا پر، اور وہ تو طالبان کے پہلے دور میں بھی ڈیورنٹ لائن کا ذکر آیا تھا، ملا عمر نے ان کو چپ کروایا. سنیے گا اب، ورنہ ان کو ہضم نہیں. جی اب میں آپ کو ایک اور بات، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تاریخی بات بھی بتا دوں. 1893 میں امیر عبد الرحمن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. 12 لاکھ ان کا وظیفہ مقرر ہوا. افغانستان تب باج گزار تھا سلطنت انگلشیا کا. ٹھیک ہو گیا، تاج برطانیہ کا آپ کہہ لیں. پھر 1901 میں وہ اس کے بیٹے کا نام تھا حبیب اللہ،
ان کے ساتھ دوبارہ معاملہ ہوا, وظیفہ بڑھا دیا گیا, ڈیورنڈ لائن وہ یہ 1893 میں 400 ایلڈرز کی موجودگی میں ڈیورنڈ لائن منظور ہو گئی تھی, ٹھیک ہو گیا. 1919 میں جنگ ہوتی ہے باقاعدہ تاج برطانیہ کی اور ان کی افغانستان کی, تب اس کا پوتا ہوتا ہے غازی امان اللہ. اس میں ڈیورنڈ لائن کو سرحد تسلیم کیا جاتا ہے اور افغانستان کی فارن پالیسی یا خزانہ ان کو واپس کر دیا جاتا ہے. افغانستان ایک خود مختار ملک کے طور پر وجود میں آ جاتا ہے. اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. ہمارے بھی کچھ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. 1919 کے بعد 20 جون 1947 تک یہ سرحد ہے. جو ہی پاکستان بننے کا اعلان ہوتا ہے تو آپ کو نہ ماننے والا ملک افغانستان ہے, اور وہ 20 جون 1947 کو, اب آپ سنیے گا, کانگریس بنو میں ایک میٹنگ جو ہے وہ ارینج کرتی ہے جس میں یہ جو کے پی ہے, جو یہ علاقہ ہے, یہ قرارداد پیش کرتا ہے کہ اس میں تیسری آپشن بھی دی جائے کہ ہم افغانستان کے ساتھ مل سکیں, اور تب یہ جناب معاملہ شروع ہوتا ہے ڈیورنڈ لائن کا کہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہ سازش ناکام ہو جاتی ہے. اس کے بعد سر تیرا میں باقاعدہ حملہ کر کے وہاں پر پختونستان گورنمنٹ تشکیل دی جاتی ہے. یہ 50s کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر جناب لوور دیر میں یہی پختونستان کی حکومت تشکیل کرنے کی بات ہوتی ہے. پھر افغان ٹروپ 6000 ٹروپس حملہ کرتے ہیں باجوڑ میں, اور وہاں پر حکومت پختونستان کی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک تاریخ ہے نا. اس کے بعد 70s میں آ جائیں, کیا حیات محمد خان شیرپاؤ کس نے قتل کیا؟ کیا اس وقت یہ جو قوم پرست تھے, تب اکیلی قوم پرستی تھی, کون سا یہاں کا جو رہنما ہے جو سیاست والا جس نے پاکستان سے بغاوت کی, کہاں الذوالفقار سمیت کس نے کہاں پناہ حاصل کی؟ اب آئیے, کیا جنرل ضیاء نے سردار داؤد ہو, وہ جو دوسرا تھا, تینوں جو قتل ہوئے تھے, حفیظ اللہ امین ہو یا نور محمد ترقی ہو, باری باری سب کو انگیج نہیں کیا؟ کیا یہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں, آئیے دوستی بناتے ہیں؟ اس کے بعد تو یہ چیزیں ببرک کارمل آ گیا اور افغانستان میں رشیا آ گیا, چیزیں بدل گئی. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس معاملے میں صدر ضیاء کی کابل میں ایک طرح کی انسلٹ بھی کی گئی, لیکن اس شخص نے وہ بھی برداشت کیا کہ اس کے یہاں پر بیج لگا ہوا تھا, تو ہاتھ لگا کر میرا خیال ہے نور محمد ترقی نے حفیظ اللہ امین کو کہا, دیکھو یہ ابھی تک وہ ملکہ وکٹوریہ کا بھی کراس لگا کے پھر رہے ہیں. اس کے باوجود انہیں انگیج کیا گیا. تو اس کے بعد ہم نے مدد کی اپنے افغان بھائیوں کی, مہاجرین کی بھی کی, ان کی جنگ میں بھی مدد کی. کیا ہم نے یہ سب نہیں کیا؟ اور اگر ہمارا کوئی گناہ پرویز مشرف کے دور میں ہے, ویسے جو ہم نے مدد کی سر, سنیے گا, اگر ہمارا کوئی دور پرویز مشرف کے دور میں ہے تو ہم پرویز مشرف کو خود ڈسون نہیں کرتے, لیکن حضور پرویز مشرف والے گناہ کی اگر آپ ہمیں معافی نہیں دے رہے تو آپ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ جاتے ہیں, تو پاکستان کے ساتھ بھی بیٹھیے. آپ کے لیے امن پاکستان سے زیادہ ضروری ہے. ویسے دیکھیں نا, پاکستان کا عجیب معاملہ ہے. ایک طرف کشمیر ڈسپیوٹڈ جو ٹیریٹری ہے, اور ادھر ڈیورنڈ لائن. جی ایگزیکٹلی, آپ اندازہ کریں دونوں طرف جو ہے نا وہ ایک ایسی گھاٹی ڈال دی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر جو اب میں نے یہ سنا ہے کہ جی امیر خان متقی وہ وہاں گئے, انہوں نے جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ ماننے پر وہ قبولیت کا اظہار کیا. اب بتائیے, یہ انسٹیگیٹ کرنے والی ہی باتیں, جس کو ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جس کو یو این جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کہہ رہا ہے, وہ وہاں اس کو جا کے کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اچھا, اب مذاکرات کے اندر جو پسپائی کا معاملہ ہوا ہے, جو پیچھے ہوا, اب خراب ہوئے, اللہ کرے کہ پھر ٹھیک ہو جائیں, آپ بلیم کیا کرتے ہیں؟ طالبان نے کیوں ایسا کیا؟ طالبان, وہ جو بات آپ نے کی وہی بات ہے کہ طالبان کو جو نیشنلزم ہے, اب دیکھیں احمد شاہ مسعود کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے, ہم انالیسس کر سکتے ہیں. اس نے کہا یہ ان کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے, ماڈل کیوں ہے؟ ہم کسی بھی بات, اس کو اب امید نظر آنے لگی نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ایسے اچانک سامنے آیا ہے. نہیں دیکھیں, وہ بھی افغان ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ اسٹیک ہولڈر تو وہ بھی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, کہ اب یہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت وہاں پہ, پاکستان کے لیے ایک اور بڑی گھاٹی آپ کو بتا دوں,
یہ ابھی آپ نے احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا میں نے ذکر کیا. پاکستان کے لیے اب مصیبت یہ ہے کہ فرض کریں پاکستان اپنا پریشر بڑھاتا ہے ملیٹریلی، وہ بھی دہشت گردوں کو، یہ جنگ شنگ والی باتیں تو فضول باتیں ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بڑھاتا ہے، اس سے رجیم کمزور ہوتا جائے گا. اچھا اس میں پھر آپ یہ کریں گے کہ جو گلبدین حکمت یار ہے یا کرزئی ہے یا احمد شاہ مسعود ہے یا ان گروہوں کو انگیج کرنا شروع کریں گے، یہی ہوتا ہے نا سازش میں، تو وہ اندر آنا شروع ہو جائیں گے. اب مصیبت پتہ کیا ہے، ایک طرف طالبان کو بھی یہ عقل کی ضرورت ہے، طالبان کا ہونا بھی ان کے لیے اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کہ یہ حکومت ہے اور وہ دہشت گردی نہ کریں تو سب خیر ہے، لیکن اگر وہ دہشت گردی کریں گے پاکستان کو قابل قبول نہیں ہوگا، تو یہ گروہ جیسے جیسے اوپر آئیں گے تو پاکستان کے لیے اور پتہ کیا بڑا خطرہ ہے، ان پر یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں دیں گے، اور وہ پاکستان کو وہ پریفر کیوں کریں گے، وہ امریکہ کو ہی کریں گے، اور جب وہ دے دیں گے پھر کیا چین اور پاکستان کی خیر ہے؟ آپ دیکھیں چین نے بھی اپنا مذاکرات میں رول ادا کیا تھا، کتنی دفعہ انہوں نے تو کیا فائدہ ہے اس لڑائی میں؟ اور دہشت گردوں کے معاملے میں اتنی ضد میری سمجھ سے باہر ہے. آپ ایک باقاعدہ فوج کو جو بلیڈ کریں گے اس کا تاثر اس کی پبلک میں کیا جاتا ہے، اس کو پاکستان کا بھی تو سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ ہم خود بخود اپنی نادانی اور اس سے بیوقوفی میں اس میں ایک تجویز دوں آپ ہم جو ہے ان کے پرپس کو سرو کیے جائے جیسے کہ ہم نے کیا. جی بھائی آپ خلافت عثمانیہ کا خاتمے کا صحرا کس کے اوپر جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی. آج جو سعودی عرب میں حکومت ہے وہ شریف حسین والی مکہ، کیا بات ہے اس حکومت کی، اردن میں آپ سے بھی عرض کروں کہ یہ جو لوگ ہیں اپنوں کی وجہ سے مقصد جو دوسروں کا سرو، اور سیم کیس سیم یہاں پر ہے، اور یہ گریٹ گیم اگلے 100 سال کی یہیں لڑی جانی ہے، یوریشیا میں لڑی جانی ہے. اب آپ بتائیں یہ ڈیورنڈ لائن تو چلے وہ اپنی سیاست کے لیے کرتے ہیں، وہ آف دی ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پبلک کو کیا بیچنا ہے، لیکن آپ ذرا بات غور کیجئے، وہ جی انگریز نے یہ لائن کھینچی تھی، یہ باقی ساری لائنیں بھی تو انگریز نے کھینچی ہیں، وہ کیوں مان رہے ہیں؟ ساری توڑ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی کرنے والی بات کریں. آپ سے ٹیررزم پر بات ہو رہی ہے، اور یہ ٹیررزم دیکھیں ہم نے بھی یہ سبق حاصل کیا، باقی بھی حاصل کر لیں، طالبان بھی حاصل کر لیں. جس مونسٹر کو جو پالے گا وہ اپنے کریٹر کو کھائے گا، وہ آپ کے لیے خطرہ بن جائے گا جو ہی بڑا ہوتا جائے گا. تو خدا را عقل کے ناخن لیں، گر جائیں گے سب. ابھی بھی مجھے ایک رے آف ہوپ ہے جن کی وہ سنتے ہیں علماء کرام پاکستان کے، جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بھی کہہ سکیں. میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں. ضرور ان کا بہت بڑا ڈیلیگیشن ایک دفعہ پھر ان کی محنت کے لیے بھیجا جانا چاہیے کہ یہ ہمارے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کا لڑنا نہیں بنتا. یہ وہاں سے لوگوں کا آنا اور پاکستانی فوج کا جو شہید ہونا یا سویلینز کا شہید ہونا یہ نہیں بنتا. یہ ضرور ہر شخص کو بیچ بچاؤ میں آنا چاہیے جو بھی اوپینین لیڈر ہے. دیکھیں وہ یہاں کے بہت سارے لوگ ان کے استاد کہلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بالکل اپنا رول پلے کریں. اور انہوں نے کیا بھی، ایسا نہیں ہوا کیا ہے. اچھا انہوں نے علماء کی تکریم بھی کی ہے، ایسی اس میں کوئی یہ جو میں تکریم لیکن اس وقت مانوں گا جب وہ مانے نہیں، جب وہ ان کی بات عمل شروع ہوگا، جب وہ ان کی بات مانے، جب عمل شروع ہوگا. پھر میں اپنوں کو بھی کہوں گا جہاں ہم وائلیشن کریں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ طے ہوا ہے. لیکن صرف تکریم، وہ بڑا اکرام کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ پھر ان بڑوں کی مان بھی تو لیں نا. چلیں یہ احسان کر دیں کہ ہم نے احسان کیا اپنے استادوں کی وجہ سے. اچھا اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت ہے، اس میں جو دو گروہوں کے لڑنے کا ذکر ہوا، تو اس میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ، نہیں تو پھر مل کے جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف جاؤ. جی بالکل. اور اس سے اگلی آیت میں کہا گیا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. اور واتقوا اللہ، اس کے بعد تقویٰ کا حکم ہے کہ ہم اس وقت جو ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ ایک تو یہ چیز یہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ہوش مندی سے ہونے چاہیے. نمبر 2 یہ کہ طالبان یہ دیکھیں کہ کہیں ہم بھارت کے اعلی کار تو نہیں بن رہے، ایک بات نادانستگی میں، اور ہم پاکستان یہ دیکھیں کہ ہم امریکہ کے اعلی کار تو نہیں بن رہے. بالکل دونوں سائڈز پر. اور دیکھیں
ان دونوں کو پتہ نہ چلے اور اپنے اپنے وقت میں یہ بن بھی جائیں, ان کو بیوقوف بنا بھی لیا جائے. دیکھیں پیسے سے بھی ہوتا ہے, آپ کو بہت زیادہ سنسیئر بن کر دکھایا جاتا ہے, بہت سنسیئر بن, ٹھیک ہے, آپ کی تعریف بہت کی جاتی ہے, ونڈرفل پیپل, آپ کو بگ بیوٹیفل پیپل. آپ اندازہ کریں نا کہ میں حیران ہوتا ہوں توصیف صاحب, ٹرمپ کے دل میں اچانک جو محبت جاگی شہباز شریف صاحب کے لیے, ہمارے آرمی چیف صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کے لیے, وہ آج بھی میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. سر مشتری بہت زیادہ ہوشیار باش, ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں, اور یہ تو ایونجلیکل گروپ کا آدمی ہے. جب آپ کی وہ تعریف کرے آپ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں, آپ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں. جب انڈیا آپ کو کہے کہ ہم چین کی جگہ ہم سرمایہ کاری کریں گے افغانستان میں, اور چین کو آپ جواب دینا شروع کر دیں, تو آپ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, دونوں طرف سے ہوشیاری کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے کتنی ہوشیار باشی ہو رہی ہے ابھی؟ ابھی تو گیس ورک ہی ہو سکتا ہے. یہ غزہ کے معاملے میں دیکھا جائے گا. ابھی تو میرا نہیں خیال ابھی ہم اس وہ جو ہے نا, اس مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں نشہ ہوا ہے, چڑھا ہے. ہاں چڑھا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے آج بھی کہا ہے کہ بیوٹیفل نیو پلینز. جی آپ سوچیں کہ یہ ٹرمپ نہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیز کر رہا ہے اور ان کو بھڑکا رہا ہے انڈینز کو, کہ وہ جنگی جنون اور ان میں انتقام کا معاملہ بڑھے. یہ ٹرمپ جو ہے نا, یہ اب میں اگلی عرض کروں, میں بات اسی کو اضافہ کرتے ہوئے, ان کا وہ سی آئی اے کا اسٹیشن چیف پاکستان میں رہا ہے, اس نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا, ابھی تو اس نے اے این آئی کو انٹرویو دیا, پہلے اس نے بہت سارے انٹرویو دیے ہیں کافی لمبے چوڑے. اس نے کہا 2008 میں وی ور سرپرائز کہ بھی ممبئی اٹیک کے بعد پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کیا انڈیا نے. ہاں, یعنی دے ور ایکسپیکٹنگ, اور انہیں امید تھی. اب یہ جو انہوں نے سائڈ بدلی ہے, آپ کو جے ڈی وانس کا بھی پتا ہوگا کہ نان آف آر بزنس بھی پاکستان کو چپیڑیں پڑ جائیں, لیکن وہ ہم نے کوئی جواب اچھا دے دیا. اب یہ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, انڈیا نیچرل الائی ہے ان کا, فی الوقت نیچرل الائی ہے امریکہ کا. وہ امریکہ کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یار تم کچھ بھی نہیں نکلے. تم بتاتے تھے ہمیں کہ بھی میں چین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, تم پاکستان کے آگے نہیں کھڑے ہو سکے. انڈیا نیچرل الائی ہے اسرائیل کا. ایگزیکٹلی. قرآن مجید آپ نے میرا وہ ویلاگ دیکھا ہے ہندوتوا اور زائنزم اور ان کی اوریجن, وہ ضرور دیکھیے گا, میں نے اس میں پوری تحقیق کی. قرآن مجید کہہ رہا ہے نا کہ تم میں سب سے زیادہ جو تمہارے مخالف ترین لوگ ہیں نا, وہ یہود ہیں اور شرک کرنے والے ہیں. جی بالکل. اور دیکھیں دونوں کا آر ایس ایس کا اوریجن اور زائنزم کا اوریجن وہ کیا ہے, وہ ایک وہ جو جس نے یہ فاشزم پر کتابیں لکھی اور وہ آئیڈیا دیا, یہ تو باقی تو ایکیوشن کرنے والے تھے. گولکر راؤ کا آئیڈیل بھی ہٹلر تھا, اور ہیگنا تنظیم بھی بے شک ہولوکاسٹ ہو رہا تھا, لیکن خط جو ہے وہ ہٹلر کو ہی لکھ رہی تھی, اور بالکل ان کا موڈس آپرینڈی سیم ہے. اور آج بھی ان کا اعلانیہ الائنس ہے, اعلانیہ. اور 1 کروڑ سے زائد دنیا کی سب سے بڑی غیر سرکاری پیراملٹری فورس ہے آر ایس ایس. 1 کروڑ سے زائد لوگ ہیں. بہرحال وہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے. اور 80s میں کتاب لکھی گئی تھی نا, برادرہڈ ان سیفرن, جب وہ بنی تھی. جی بالکل. اچھا, اس میں جو میں بہرحال ایک جو پیغام جو ایک حدیث کی روشنی میں بھی دینا چاہوں گا اس کو کلوز کرتے ہوئے, وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن, 3 دفعہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول کس کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. ایگزیکٹلی. اب یہ ہم مائکرو لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میکرو لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ہماری جہاں تک بات پہنچتی ہے, ہم اپنے ارباب اقتدار و اختیار کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہماری طرف سے کوئی جو ہے مومن یا مسلمان بھائی کے گھر کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو بھی کہتے ہیں, وہ جو دین کے علم بردار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نظام دین قائم کیا ہے, جو بھی طالبان, بہرحال ہماری بڑی گڈ ہوپس رہی ہیں ان کے ساتھ کہ وہ انہوں نے دین کی شریعت کے نام پر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو قانون
کیا. اور ڈاکٹر جاوید اقبال بھی جو مرحوم ہے وہ بھی کافی تعریف کرتے تھے. والد محترم ڈاکٹر سارے احمد صاحب نے وہاں گئے بھی تھے, سارا دیکھا, تو نظر آ رہا تھا کچھ وہاں پہ دین کے قوانین کا اطلاق اور جسے کہا نظام ہوگا وہاں پہ. تو ان سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو, ان آیات کو بھی دیکھیں, ان احادیث کو بھی دیکھیں. بالکل. اور اس میں جو ساتھ ایڈ کر دوں آپ کے, پاکستان کے لیے غلطیاں گورنمنٹ کے لیول پہ ہوتی ہیں. افغان عوام کو اپنے دشمن کے طور پر پورٹری نہ کریں, اور اٹس ٹو ارلی کہ بھی آپ ایک دوسرے کو دشمن ڈکلیئر کریں. جنگ کے پیچھے بھی آپ کے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ بات کی ہے نا, تو یہاں سے جو نکالے ہیں افغان, وہ باقاعدہ نفرت کر کے نکالے گئے. نہیں, وہ تو نفرت کر کے نکالے گئے ہیں, لیکن ایک بات میں کہوں کہ بھی اس کا طریقہ کار آپ انہیں جو ہے نا, یہ جو ہمارا میں نے جو پہلے کہا نی جرک ریئیکشن نا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انہیں بالکل اپنے ملک میں جانا چاہیے تھا, لیکن باعزت طریقے سے اور پروسیس میں جاتے. وہ جو لوگ یہاں سے یہ جو ہم کر رہے ہیں نا, 8 لاکھ 9 لاکھ کتنے لاکھ لوگ, یہ ہم تکلیف میں کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں دہشت گردی آئی ہے تو ہم ریئیکشن دے رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کی عوام, اچھا وہ عوام جو تھی اس کے اندر انڈیا اپنے بیج بوئے ہوئے تھا. پہلے کرزئی کا دور دیکھیں, اس کے بعد جو دور آیا تا وقت کے طالبان تک, اس وقت تو پورا انڈیا کا انفلوئنس, وہاں کے کونسلیٹ کام کر رہے ہیں. لیکن اب کس کا انفلوئنس ہے وہاں پہ؟ میں اب کی بات اس وقت کرتا ہوں, وہاں کی عوام کے اندر پینیٹریشن پاکستان کی دشمنی کی ڈالی جا چکی تھی. یہ پاکستان کی کتنی بڑی ناکامی ہے کہ انڈیا کہاں سے گھوم کر پاکستان سے زیادہ وہاں پر اور پاپولر. یہ جو جن کو نکالا گیا ہے, جس طرح نکالا گیا ہے, آپ کے کیا خیال میں وہاں جو لوگ نکلے ہوں گے اور جو ان کے وہاں پہ آ کے جو وہ کوئی نرمی رکھتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا, یہ کوئی نہیں. یہ تو اس کا کوئی ایک پروسیس ہونا چاہیے تھا. انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ انہیں بھائی کہتے ہیں تو بھائیوں کی طرح ٹریٹ کریں نا. وہ بالکل انہیں اپنے جانا چاہیے. یہ ہماری غلطیاں ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے جس طرح کرنا بالکل دیکھنا چاہیے. اچھا سر, اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ذرا مڈل ایسٹ کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کریں. جی ضرور. ہمارے آرمی چیف صاحب پہلے گئے ہیں مصر, اس کے بعد وہ گئے ہیں جارڈن. پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ اسی سلسلے میں ہم جا رہے ہیں کہ جب پاکستان کچھ ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ اپنی کچھ فوجوں کو بھیجے. اسرائیل پہلے تو تیار اس بات پہ نہیں ہو رہا تھا, پھر اسرائیل نے صرف ایک ملک کے بارے میں کہا کہ وہ نہ آئیں, وہ ترکوں کے بارے میں, کیونکہ ظاہری بات ہے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا صحرا بھی جو ہے وہ بہرحال یہودیوں کے سر جاتا ہے, اور ان کو اس بات کا خوف ہوگا کہ یہ ہم سے بدلہ لیں گے. لیکن پاکستان کے بارے میں آپ ناؤ دے آر اوکے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر وہ آ سکتے ہیں تو آ جائیں. اور لگتا یہ ہے کہ یہ سٹوری میں نے ہی بریک کی تھی آج سے کافی عرصہ پہلے, مہینہ ہو گیا ہے, کہ 3 ممالک جو ہیں, پہلے تو یہ سٹوری تھی کہ بھی کچھ 3 ممالک ہیں جہاں پر فلسطینیوں کو نکال کے وہاں بھیجا جا سکتا ہے, جن میں سے ایک سوڈان تھا, ایک انڈونیشیا تھا, اور مراکش. اچھا, مراکش کا تو بادشاہ باقاعدہ جاسوسی بھی کرتا تھا. وہ بادشاہ سے راضی نہیں ہوا تو وہ اسرائیل کا جاسوس بن گیا تھا. یہ جو جس کو آپ معاہدہ کہتے ہوں گے, یہ جو کوئی سیز فائر ہے, یہ کوئی اور کہتا ہوگا, میں تو اسے مذاق سمجھتا ہوں. اس میں جو پہلے جو بات طے ہوئی تھی وہ جو نکات کے مطابق ہے کہ یہ پولیس فورس, یہ کوئی چھوٹی موٹی سی فوج رکھنے کی اجازت ہوگی تو اس کی ٹریننگ ہوگی. اس میں یہ بات شامل نہیں کی گئی جو میں نے اس وقت بھی کی تھی کہ اگر یہ تک نہیں شامل کیا گیا کہ حماس کو ختم کر کے حماس کے جو لوگ ہیں ان کو فوج کا حصہ بنا دیا جائے, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ اسرائیل کے قیدی واپس لینے اور دوبارہ شام میں آنی. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی مسلم ممالک کی فورس جائے گی پیس کیپنگ مشن پر. اب اس میں ایک جو بات سامنے آئی, جو ابھی 2-3 دن پہلے اردن کے بادشاہ نے کہا کہ ہم امن نافذ کرنے نہیں جا رہے, ہماری تو فورسز نہیں جائیں گی, اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ جائیں. سچی بات تو یہ ہے, ہم تو ان کو ٹرین کرنے جا سکتے ہیں کہ امن کیسے قائم کرنا ہے. تو یہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے ہی بھائیوں سے لڑوانا چاہتے ہیں, جو سجدہ کیے ہوئے ہیں اسرائیل کے سامنے, وہ بتائیں گے کہ امن کیسے. جی, اور وہ پھر اس معاہدے کے بعد ٹرمپ نے یہ کہنا شروع کیا, پہلا بیان اس کا آن ریکارڈ ہے کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے اگر اس نے وائلیشن کی. اب 125 وائلیشن اسرائیل نے کی ہیں, کل تو بہت بڑا حملہ کیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے وہ حماس کے لوگ تھے. بھی حماس کے لوگ تھے تو حماس کے ساتھ ہی سیز فائر ہے. حزب اللہ پر حملہ کیا, جی حزب اللہ کے لوگ تھے تو حزب اللہ کے ساتھ ہی سیز فائر ہے نا. تو یہ ڈرامے بازی ہے. خیر, اس میں اس نے پہلے یہ کہا, پھر آگے بڑھ کر اس نے کہا نہیں ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے,
اگلے بیان میں ہم اور ملکوں کی افواج بھیجیں گے جو وہاں پر جا کر امن امپوز کریں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بات آنی شروع ہوئی کہ انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ وہاں پر شاید بھیجی جا سکتی ہیں. اب بھی یہی سنا جا رہا ہے. میرا یہ ابھی بھی حسن ظن ہے. ایک تو یہ کہ ہم امن قائم نہیں کر سکتے، امپوز نہیں کر سکتے. امن تب وہاں پر پیدا ہونا ہے جب اسرائیل امن کے ساتھ بات ہوگا. یہی ہے نا کہ اسرائیل کی بدماشیوں کے خلاف امن قائم کرنے کا مطلب تو ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو، اسرائیل کو حملہ نہ کرنا جی دیں. نہ کرنے دیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پیس کیپنگ فورس کے طور پر، وہ پیس کیپنگ فورس یو این کیوں نہیں بناتا؟ ہم اس کے یو این کو امبریلا کے ٹرمپ صاحب فارغ کر چکے ہیں. وہ فارغ کر ٹھیک چکے ہے ہیں. جی. یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ یو این کی کوئی ویلیو نہیں بالکل ہے. وہ ٹھیک بات چیختا ہے. چلاتا رہے، بیٹھا جان بوجھ کر کیا گیا، اسے جان باہر بوجھ کے رکھا گیا تاکہ اب دنیا اس کو بھول جائے. اب ہم سے ہی فیصلے کرو. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ جو شرم الشیخ میں وہ ساتھ لا رہا تھا نیتن یاہو کو، اور ترکیے کے صدر نے کہا کہ میں اس کانفرنس کا بائیکاٹ کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شاید شہباز شریف نے بھی کہا کہ میں اس پھر کانفرنس اللہ میں، کرے کہو. یہ میں نے سنا ہے. لیکن جو ترکیے کی صدر کی بات ہے وہ خبر اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس کو بہانے سے روک دیا گیا. میرا حسن ظن یہی ہے کہ ہم پیس کیپنگ فورس کے طور پر اگر جائیں اور ہماری وجہ سے فلسطینی ان سے فی الحال بچ سکے. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو 20 نکات میں، وہاں کوئی حل ہی نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے قیدی تو رہا ہو گئے، حماس کے ہاتھ کٹ گئے. تو پیس کیپنگ فورس کے طور پر اگر ہم جائیں تو بسم اللہ، ٹھیک ہو گیا. سر وہ پیس کی لیکن ایک منٹ، پیس امپوزنگ والی جو بات ہے، پیس کی آپ یہ سوچیے نا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ معاہدہ نام کی چیز ہے ورنہ وہ مذاق ہے. جی بالکل. سر پیس کیپنگ فورس کا نام بھی مذاق ہے، اس لیے کہ وہ پیس کیپنگ فورس جا کے نیوٹرلائز کس کو کرے گی؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے اس کے مطابق حماس اور اسلامک جہاد کو کرے گی. تو مقصد کس کا حل ہو رہا ہوگا؟ لیکن اگر وہ بفر زون بنے، میں ایک گنجائش دے رہا ہوں، حسن ظن کی میں کہہ رہا ہوں. حسن ظن رہ گیا ہے اس یہ جو جا کے ہم نے جا کے ٹرمپ صاحب کو سر پہ بٹھا لیا تھا شرم الشیخ میں، اور جناب ان کو ایک جسے کہا گیا کہ منصف اعظم دنیا کا بنا کے، اور ان کے لیے ہم نے اعلان کیا نوبل پرائز کیا تھا. بار بار بلکہ 10 دفعہ ان کا بس چلے تو دیں گے. وہ کیا اتنا شکوہ نہیں کر سکتے ٹرمپ سے کہ اب اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ نہیں، بہت کر سکتے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں وہ کہتے ہیں جو موقع لڑائی کے بعد یاد آئے نا وہ منہ پہ مار لینا چاہیے. انہوں نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے نا، ان سارے خاص طور پر عرب ممالک نے، پاکستان بعد میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ جب تک نہیں کھڑے ہوں گے نا کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا. قطر پر حملے کے بعد انہوں نے کانفرنسز بلانی شروع کی ہیں کہ اپنی سیکورٹیز کو خطرہ ہو گیا. دفاعی معاہدے، اب محمد بن سلمان ایک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، ایک امریکہ کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جناب. تو اس وقت غزہ یاد آیا انہیں. تب جناب انہیں اندازہ ہوا کہ غزہ میں بھی امن ہونا چاہیے. تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو یہ اپرچونٹی جو جس وقت پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ آئسولیٹ ہو چکے تھے، میرے بھائیوں نے ان کو دوبارہ رنگ میں واپس لائے ہیں. اس 20 نکاتی بغیر کسی سمت والے سیز فائر کے. اور دیکھیے اسرائیل نے اپنے قیدی چھڑا لیے. جی بالکل. اور اب دوبارہ شروع کر دیا. اب وہ بہانہ یہ بنا رہا ہے کہ جناب وہ جو مرے ہوئے ہمیں دو، ان کے روئنز پوری طرح دو. وہ کہاں سے ڈھونڈ کے نکالیں گے ان کو وہاں کہاں سے نکالیں گے؟ اور آپ کو پتا ہے سیز فائر کی جو پہلا فیز ہے اس میں رفح کی کراسنگ سے 600 ٹرک روزانہ آنے تھے. 1 گھنٹے کے لیے بھی وہ کراسنگ نہیں کھولی گئی. صرف بزنس مین کے ٹرک آ رہے ہیں جو کہ ہائی پرائس پر وہ چیزیں بیچتے ہیں. ادروائز وہ پہلا فیز ہی نہیں پورا ہونے دے رہا، اور نہ پورا ہوگا. اس میں کچھ ہے ہی نہیں 20 نکاتی ایجنڈے میں. انفیکٹ ہے ہی کچھ نہیں. ہم اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ امپلیمنٹ کرتے جائیں گے تو اس میں سے چیزیں نکھر کر سامنے آتی جائیں گی. وہ آپ کو نکھارنے دیں گے؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ امریکہ جو ہے، امریکہ کی اگلی جنریشن جس کو آپ زی کہہ سکتے ہیں، جس طرح اس میں اسرائیل سے نفرت آئی ہے، مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے.
ان کی وجہ سے ضرور فلسطین کے حالات بدل سکتے ہیں، یا فلسطینیوں کی اپنی جنگ سے. وہ اگلی نسل کی آپ بات کر رہے ہیں، اور وہ اگلی نسل جو ہے وہ جب آئے گی تو اس کی اس وقت کیا برین واشنگ ہو چکی ہوگی، اور اس وقت غزہ میں کیا بچا کچا رہ جائے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. بالکل. تو بہرحال یہ ہمارا ایک اینڈ پہ تھا کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کو یہ کہیں کہ جناب کتنا کو سچا امریکہ کو مان لیں گے آپ، کتنا کو سمجھ لیں گے کہ کل کا کل جو یہ معاملہ ہوا ہے اسرائیل نوازی تھی، یہ جو 20 نکات ہیں، بالکل اس میں کچھ بھی اور اب پیس فورس بھی جو جائے گی اس میں بس یہ ہوگا کہ جن کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہوں گے ان کا نام نہیں آئے گا، ان کا نہیں آئے گا، اوروں کا آئے گا. بس میں ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را دھیان کیجیے گا اور بلیک سپٹمبر کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اچھا سر، یہ جو آخری چیز میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہوں، ہمارے آرمی چیف صاحب جو گئے ہیں وہاں پہ مصر میں اور جارڈن میں بھی گئے ہیں، اور شاید آپ ہی نے یہ کہا تھا کہ شاید اس طرح کی ٹریٹی سعودی عرب کی طرح کی ٹریٹی کچھ اور ملکوں کے ساتھ بھی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں وزن جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے حالیہ طور پر بھی ابھی اسرائیل کی جو حکومت اس کی طرف سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی یعنی کہ وہ انڈیا بھی آ گیا، اور ٹرمپ نے اس کو اپنا روحانی ادھر بازو پہ ہر فوجی کے لگا ہوتا ہے. اچھا، پہلے شاید ان ممالک کو، ارد گرد کے ممالک کو یقین نہیں تھا کہ اسرائیل کبھی اس طرف بڑھے گا. جی، ان کا خیال تھا اس طرف ان کی بات ہوتی کیا تھا اسرائیل کے ساتھ لگے رہو. اب میرا یہ خیال ہے کہ ہر ایک کو اپنی بھی پڑ گئی ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جب یہ جنرل ویزلے کلارک کی 7 جنگیں اسرائیل کی مدد سے وہ ڈیزائن بنا، اور وہ جو آپ نے ایران عراق جنگ کا کہا، اور پھر عراق سے بے وقوفی کروائی گئی، کویت پر حملہ کروایا گیا، یہ وہی 7 جنگیں ہیں جو اب ایران تک پہنچی ہیں. تو تب ان سب عربوں نے ایک دوسرے کے خلاف سب کا ساتھ دیا. لیبیا بھی گرا، آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ. ایون اخوان کی حکومت مصر میں جو گری، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اب جب اٹیک ہوا ہے نا تو اب انہیں اندازہ ہوا یہ چیزیں اتنی تیزی سے بدل گئی ہیں. تو اب اپنی اپنی پڑی ہے. تو بیچ میں غزہ کا بھی نام آیا ہے. اسرائیل کو ٹیم کرنے کی کوشش ہے کہ دیکھیں بھائی صاحب ہماری کوئی اپنی تیاری نہیں کریں گے، یہ لوگ ٹیم ہی کرتے رہیں گے. نہیں، میرا نہیں خیال، دے آر ناٹ کیپیبل. آئی ایم سوری ٹو سے. قطر پر حملہ ہوا، اسرائیل نے کیا. قطر کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر تھی؟ امریکہ پر. ساری چیزیں ڈاؤن ہوئیں اور حملہ ہو گیا. قطر نے دوبارہ ایگزیکٹو آرڈر والی گارنٹی کس سے لی؟ امریکہ سے. تو پھر کس چیز کا سوال اور کس چیز کا جواب؟ وہ تو کس شعر کا تھا نا، مثلا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. ہاں جی، ٹھیک نہیں. آگے چلیں آپ. بہرحال یہ ایک افسوسناک بات ہے. اور یہ جو یہ انگریز نے یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو اسٹیٹس اور یہ جو لوگ لائے تھے، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول امہ کی جو ہے وہ پروگریس اور ان کی بادشاہت اور ان کی ہیجمنی کے لیے لائے تھے، اپنے گریٹر مقصد کے لیے لے کے آئے تھے. اور یہ دیکھیں نا بالفور ڈیکلیریشن کب کا ہے، اس کے بعد سے دنیا کیا بدلی ہے، کیا بدلی اور کہاں تک پہنچی ہے. اور ہر روز وہ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہوتی چلی گئی ہے رائٹ آفٹر بالفور ڈیکلیریشن. سر 3 ملک اہم ہیں، اگر وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. یہ جو دفاعی معاہدہ ہے میں نے اس کو ویلکم کیا تھا، جو پاک سعودی دفاعی معاہدہ ہوا. جی جی، ملک 3 ہی ہیں سر، پاکستان، ایران، ترکی. باقیوں کو تو کسی کو فرقے کی بنیاد پر لڑوا دیا جاتا ہے، زبان کی. پاکستان ایران ترکی کا ایک وہ RCD ہوا تھا، کس نے ختم کیا؟ وہ کیسے ہوا؟ ایک داستان ہے، کبھی اس پر بھی پوڈ کاسٹ کیجیے گا. چلیں جناب، جزاک اللہ خیر. بس قرآن مجید میں ایک سورہ بنی اسرائیل میں ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر یہ آیت ہے کہ جب آخرت کا دوسرا وعدہ یا آخری وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے. اچھا، اب یہاں پہ آ کے زبردست. اچھا، اب اس یہودی جو ہیں کہتے ہیں دیکھو گریٹر اسرائیل یا ہمارا اکٹھا ہونا جو ہے وہ تو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے ہو کے آئیں گے نا تو اللہ کا پھر امر آئے گا. امر ہے جو آپ نے ظلم کمایا ہوا ہے، جو آپ نے نبیوں کو قتل کیا، ان کی تو ہسٹری وہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے رہے. وہ پوپ کے کہنے سے وہ قتل معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک اپنی جگہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام. کچھ حالات حاضرہ پر ہم نے ڈسکشن بھی کی، کوشش کی کہ کچھ دین اسلام کی طرف سے بھی جو رہنمائی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.